السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ہیر رانجھا کی کہانی پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ آج اس کہانی کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، شکریہ۔ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائیوں یا بھابھیوں میں سے کسی نے نہ روکا۔ ان کے لیے تو کبیدو ایک عضو معطل تھا، ایک بیکار پتھر تھا۔ پھر وہ اسے کیوں روکتے؟ بلکہ وہ تو دل ہی سے چاہتے تھے کہ کبیدو کہیں چلا جائے تو وہ اس کی زمین سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، گاؤں سے نکلتے وقت ایک بار ضرور اس کے قدم رکے تھے اور اس نے پلٹ کر قبرستان کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ ابدی نیند سو رہے تھے، مگر یہ کڑا لمحہ بھی اس پر سے فوراً ہی گزر گیا اور کبیدو میں منہ پھیر کر آگے بڑھ گیا۔ اب کبیدو ایک گھبرو جوان تھا۔ اس کے پیکر میں جوانی کی رعنائیاں تھیں۔ ہاتھ اگرچہ نازک تھے مگر وہ مرد تھا، جوان تھا، اور جوانی بذات خود ایک حسن ہے۔ کبیدو کے بال لمبے شانوں پر پڑے تھے جنہیں گھی لگا کے چمکدار کیا گیا تھا۔ اس نے ایک شان مستانہ کے ساتھ جنوب کا رخ کیا، اس جنوب کا رخ جہاں کامدیو اپنی کمان میں عشق کے تیر جوڑے کھڑا تھا۔ کبیدو کو اپنی منزل کا پتہ نہ تھا مگر اس کے قدم اس قدر تیزی سے اٹھ رہے تھے جیسے انہیں سب کچھ معلوم ہو، اسے کہاں تک جانا ہے اور کس جگہ ٹھہرنا ہے۔ اس کی نظریں دریائے چناب کے بل کھاتی موجوں میں الجھی ہوئی تھیں اور قدم خود بخود دریا کے کنارے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یکایک اس کے قدم ایک ایسے مقام پر جھٹکے کے ساتھ رک گئے جہاں سے دریا پار کسی آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ آبادی، یہ بستی اور یہ شہر سیال راجپوتوں کا مرکز تھا۔ سیالوں کو نہ صرف اپنے نام و نسبت پر فخر تھا بلکہ وہ خود کو دوسری قوموں سے بلند و بالا تر سمجھتے تھے۔ اس شہر رنگ و بو کی ہواؤں میں محبت گنگناتی اور فضاؤں میں عشق انگڑائیاں لیتا تھا۔ دنیا عشق و محبت میں دربان اور ملا کو ہمیشہ خاص مقام حاصل رہا ہے۔ ضرورت مند اور خصوصاً عشاق ان کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کبیدو کو بھی ملا کی ناز برداری کا تجربہ ہوا مگر جلد ہی اس نے اپنی بانسری کا جادو جگایا اور ملا اسے دریا پار اتارنے پر رضامند ہو گیا۔ کبیدو کی کشتی ابھی بیچ دریا میں تھی کہ اس پر ایک کیف کا عالم طاری ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہوا کے جھونکے اس کی عقل و خرد کو تھپکیاں دے کر سلا رہے ہیں۔ ملا نے کبیدو کو دیکھ کر بانسری کی طرف اشارہ کیا۔ پھر تو کبیدو نے ایک ایسا راگ چھیڑا جس نے جھنگ کی سمت چناب کے کنارے چلنے والوں کے قدم روک دیے اور وہ گردنیں اٹھا کے آنے والی کشتی کو دیکھنے لگے۔ کشتی کنارے لگی۔ کبیدو کیف و مستی میں ڈوبا ہوا کشتی سے نکلنے لگا۔ ابھی اس کا ایک قدم کشتی کے اندر اور دوسرا قدم خشکی پر تھا کہ اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں۔ کامدیو نے اپنی کمان کھینچی اور عشق کا ایک ایسا تیر مارا کہ دو دل ایک ساتھ زخمی بلکہ چھلنی ہو کر رہ گئے۔ ان میں ایک دل تو معصوم اور سادہ لو کبیدو کا تھا جو تخت ہزارہ کے رانجھا جاٹوں کا سب سے خوبصورت بانسری نواز تھا، اور دوسرا دل اس مٹیار کا تھا جو جھنگ کے ان سیال راجپوتوں کی بیٹی تھی جو جاٹ زمینداروں کو اپنی بیٹی دینے میں ہمیشہ عار محسوس کرتے تھے۔ کبیدو خشکی پر آیا تو قیامت کے فتنے کو اپنے روبرو پایا۔ سیالوں کی بیٹی ہیر اپنی سہیلیوں کے درمیان اس طرح چمک رہی تھی جیسے چاند ستاروں میں چمکتا ہے۔ ہیر کی شوخ نظریں کبیدو کی گھبرائی نظروں سے ملیں۔ نظروں کا یہ ٹکراؤ صرف لمحوں کا تھا۔ اس کے بعد یہ نظریں بظاہر جھک گئیں مگر اصل میں دل کے اندر اتر گئیں۔ محبت بیک نظر شاید اسی کو کہا جاتا ہے۔ محبت بھی کیا لطیف اور عجیب جذبہ ہے۔ عجیب اس لیے کہ محبت کبھی تو آنکھیں ملانے سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی آنکھیں چرانے سے۔ کبھی برسوں ملتے رہو تو محبت نہیں ہوتی اور کبھی پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو نذرانہ دل پیش کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ ممنون اشاروں کی نہ محتاج تکلم، ہوتی ہے کچھ اظہار محبت کی زباں اور۔ کبیدو نے ہیر کو دیکھا اور ہیر نے کبیدو کو۔ پھر دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جنم جنم کے ساتھی ہیں یا پھر وہ اب تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہے ہیں۔ آنکھوں کی پیاس بجھی تو زبان پر پڑے تالے کھل گئے۔ کدھر آئے ہو گبیرو؟ ہیر نے قریب بیٹھ کر شرماتے ہوئے پوچھا۔ ہزارہ کے تخت سے اتر کے جھنگ کی زمین پر آیا ہوں، کبیدو نے سرمستی کے عالم میں جواب دیا۔
تمہارا کوئی نام بھی ہوگا؟ ہیر نے تنکے سے زمین کو کریدتے ہوئے کہا۔ ماں باپ نے کبیدو نام رکھا تھا، تم جس نام سے چاہو پکار سکتی ہو، اور کبیدو نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی ذات بھی ہوگی تمہاری؟ ہیر اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ قوم میری جاٹ اور ذات رانجھا ہے، اب تمہاری ذات سے ذات مل جائے تو میں سمجھوں گا جھنگ آنا بیکار نہ ہوا۔ کبیدو نے فوراً دل کھول کے رکھ دیا۔ رانجھا اور سیال کا میل مشکل پردیسی۔ ہیر گھبرائی۔ ہم سیالوں کی بیٹیاں رانجھا والوں میں نہیں بیاہی جاتی۔ ہیر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، رانجھا بولا۔ تم نے پاس بٹھایا ہے تو اب نظروں سے دور نہ کرنا۔ میں تو تمہیں اپنے سر پر بٹھانا چاہتی ہوں، ہیر نے بڑے پیار سے کہا۔ تم ہی نہ چھوڑ جانا مجھے، آخر پردیسیوں کا کیا پتہ۔ رانجھا نے جھٹ سے ہیر کی گوری کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیر، یہ رانجھا جاٹ کی قسم ہے، اگر تیری کلائی سے ہاتھ اٹھے تو میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ نہ نہ رانجھے، ہیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ اچھا تو ایسا کرو کہ بستی میں مجھے کوئی کام دلا دو، میں یہیں رہ پڑوں گا، رانجھا نے محبت سے درخواست پیش کی۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے رانجھے، ہیر کا چہرہ دمک اٹھا۔ تیرے بنا تو میں نہ رہ سکوں گی یہاں، میں تجھے کام دلاؤں گی، اپنے لیے دلاؤں گی۔ پیمان تھا یہ تخت ہزارہ کے لاابالی جوان کبیدو کا۔ عہد و پیمان نہ تھا بلکہ راجہ جاٹ کے منہ سے نکلا ہوا قول تھا، اور اس قول کی پشت پر سیالوں کی شہزادی ہیر تھی۔ دوسرے دن ہیر نے اپنے باپ چوچک کے کان میں بات ڈالی۔ بابا، ڈنگر دبلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہیں بیلے تک لے جانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات تو ہے ہیر بیٹی، چوچک نے سر کھجایا، پر کیا کروں، کون لے کر جائے گا انہیں چرانے؟ کوئی نوکر رکھ لو بابا، ہیر نے بات آگے بڑھائی۔ کہاں ملتا ہے اعتبار کا آدمی ان دنوں؟ چوچک کا لہجہ فکر مند تھا۔ ایک بندہ ہے تو، پر دیکھو جو مان جائے وہ۔ ہیر نے گرہ کھولنی شروع کی۔ کون ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ چوچک نے دلچسپی ظاہر کی۔ دریا پار تخت ہزارہ سے آیا ہے، کام ڈھونڈ رہا ہے یہاں، کہو تو بات کروں میں، ہیر نے باپ کو ٹٹولا۔ بات کرنا، اور آگے اگر آنے کو کہے تو ساتھ لیتی آنا۔ چوچک فوراً مان گیا۔ کام کا آدمی ملتا کہاں ہے پھر ایسے زمانے میں؟ یہاں تو جیسے اچھے بندوں کا کال پڑ گیا ہے۔ آئندہ تو 2-3 دن میں باپ بیٹی میں رانجھا کے بارے میں سمجھوتا ہو گیا۔ ہیر نے باپ کو رانجھا کی پوری تفصیل بتائی، مگر اس طرح کہ رانجھا ہی ہر جگہ مظلوم دکھائی دیتا تھا، یا یوں کہیے کہ ہیر نے اپنے باپ پر ایسا روغن غاز ملا کہ اسے کچھ سوجھا ہی نہیں۔ ہیر نے ہنس کے چوچک سے کہا، بابا رے، کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں کہ تخت ہزارہ کے زمیندار کا بیٹا رانجھا جاٹ کی قومیت رکھتا ہے، وہ ہمارے ڈنگر چرانے پر رضامند ہو جائے۔ رانجھا باپ کا لاڈلا تھا، مگر باپ کے مرتے ہی بڑے بھائیوں نے اس کی زمین چھین کر بستی سے باہر کیا، اور وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا ہوا یہاں پہنچا۔ وہ قسمت کا مارا، دور زمانہ کا ستایا ہوا ہے، اسے دیکھ کر تو ترس آتا ہے۔ بابا، اگر تم اسے بھینسیں چرانے پر نوکر نہ رکھو تب بھی تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، آخر بندہ بندے کے کام آتا ہے۔ آج اس کے دن بگڑے تو کل سنور بھی سکتے ہیں۔ کیوں بابا، میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں ہیر بیٹی، تو سیانی ہے، پر میں اسے نوکر کیوں نہ رکھوں؟ وہ ڈنگروں کو بیلے میں چرائے گا، ان کا یہ پیٹ بھرے گا تو میں رانجھے کا پیٹ بھروں گا، خوب رچ کے کھلاؤں گا اسے تو لے آ اسے میرے پاس۔ چوچک سیال کا سر فخر سے بلند ہونے لگا۔ سیال جاٹوں کو اپنے برابر کا سمجھتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے ایک جاٹ کو اپنا نوکر بنا کر خوش ہو رہا تھا۔ ہیر خوشی خوشی رانجھا کے پاس گئی اور اسے نوید دی۔ رانجھا تو قسمت کا دھنی ہے، میرا باپ تجھے ڈنگر چرانے کے کام پر لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ ہیر رانی، تو اسی وقت میری اور میرے دل کی رانی بن گئی تھی جس دن میں نے تجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں تو تیرے قریب اور تیرے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے ڈنگر چرانا پڑے یا تیرے آنگن کی جھاڑو دینا پڑے۔ اس طرح رانجھا نے خود کو ہیر کے بالکل سپرد کر دیا۔ اسے نہ تو دولت کمانے کی آرزو تھی، نہ کہیں گھومنے پھرنے کی تمنا۔ وہ تو ہیر کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے، کہ جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہے۔ ہیر نے بھی اس قول پر عمل کیا۔ اس نے باپ کے سامنے ایک طرف تو رانجھا کی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور اس کے جذبہ رحم کو جھنجھوڑا، اور دوسری طرف ایک چرواہے کی ضرورت کو ابھارا۔
اس سے اگلے دن ہیر اپنے رانجھا کو لے کر گھر پہنچی۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس دن سے رانجھا نے جھنگ میں قدم رکھا تھا، اس کی وجاہت اور رانائی کا چرچا پورے جھنگ کی کنواریوں میں پھیل گیا تھا۔ ان میں زیادہ تر ہیر کی سکھی سہیلیاں تھیں جو ہیر کے ساتھ رانجھا کے طواف کو جاتیں اور اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں لینے لگتی تھیں۔ رانجھا کی صورت ہی کچھ ایسی تھی کہ کیا مرد کیا عورت جو بھی اسے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔